حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام تبديل صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روز جمعہ گزر گیا اور کل کا دن بڑا عظیم دن ہے کہ جس میں شہادت جناب حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وقوع پذیر ہوئی ہے. اور مومنین جو ہیں وہ ظاہراً یہ وہ دن ہے جو اللہ کے دن مقرر ہے کہ جس دن خاص یاد منائی جاتی. آج میں نے امام کے اس کلمے کو سرنامہ قرار دیا ہے کہ اے خدا جو تیری محبت کی چاشنی کو، تیری صحبت کی، تیری قربت کی چاشنی کو محسوس کر لے، چکھ لے، وہ پھر اس کی تبدیلی کی خواہش کیسے کر سکتا ہے؟ خاص طور سے یہ کلمہ آج کے لیے اس لیے کہ فرش عزا ہم سب کی ذہنی پرورش اور ذہنی تربیت کو بہت اہمیت دیتی. قرآن نے بار بار آنکھوں کا تذکرہ کیا، دل کا تذکرہ کیا اور کانوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ علماء موجود ہیں اور آپ مسلسل ان کی گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں. سم بکم عمیٌ، یا کیا ہم نے ان کو کان نہیں دیے؟ کیا ہم نے ان کو سوچنے اور سمجھنے والا دل نہیں دیا؟ یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اپنے کام میں لاتے نہیں اور کربلا اور مقصد کربلا انہی چیزوں کو تحریک میں لاتی ہے، انہی چیزوں کو متحرک بناتی ہے. یعنی آدمی سوچنے پہ اور غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے بڑے پہلو ہیں. سمجھے کہ خوشی کا مقام ہے. میں یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ضمناً بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر فلسفہ قربانی دیکھنا ہے تو ہم ذی الحج میں دیکھ چکے، لیکن صرف ایک چیز کو لوگوں نے کتنا کہ نہیں، ایک نبی کا بیٹا چونکہ بچ گیا تھا تو اس سے ہر طرح کی خوشی کو باہر نکال لیا. بعض وقت ہوتا ہے کہ مقصد قربانی ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی بس وہی
کپڑوں تک محدود، گوشت تک محدود، دعوتوں تک محدود. لیکن وہ جو قربانی کی گئی اس کے پیچھے راز کیا تھا اس طرف نہیں ہے. لیکن اسی قربانی کو آگے چل کے آپ جب ذبح عظیم میں دیکھیں تو وہاں گریہ ہے، اور گریہ ایک ایسا گریہ ہے کہ اچھا خاصا فرد جس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، وہ چاہ رہا ہے، جب اس نے کسی کو گریہ کرتے دیکھا تو پھر متوجہ ہوا اس کی طرف اور کہا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تو کیوں ہنس رہے ہو، یہ سوال بہت کم ہوتا ہے، لیکن کیوں رو رہے ہو یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کیوں ہنس رہے ہو تو لوگ کہیں گے بھائی ان کی ہنسی کی کوئی وجہ ہوگی، لیکن کیوں گریہ کر رہے ہو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ جو آدمی فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے. تو متوجہ کرنا قرآن کا اولین فریضہ تھا. ہم نے تم کو سمجھنے والے دل نہیں دیے، ہم نے تم کو کان نہیں دیے سننے والے، ہم نے تم کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں دی. لیکن مولا نے جب آگے بڑھے تو ان چیزوں کا ایک رزلٹ بھی دکھا دیا. میں ہمیشہ امید کرتا ہوں یا اپنی تقریروں میں پیش کرتا ہوں کہ کچھ رزلٹ معلوم ہو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز تجربے میں نہیں آ سکتی، آپ ہر چیز کو جو ہے ایکسپریمنٹل بیسس پہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہو تو اب ہم نے سن تو لیا، اور سن کے جب ہم باہر نکلے تو فوراً ہم نے کیا اس کو بھول گئے. مجلس میں ہم نے سنا اور سن کے ہم جب باہر نکلے تو فوراً اس کو بھول گئے. تو مولانا نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور نہج البلاغہ میں اس جملے کو کہا کہ پہلی بات تو پہلا جملہ کہا کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو باتوں کو سنتا ہے. پہلی چیز سے یہ بتائی، قرآن نے یہ بتائی کہ جو باتوں کو سنتا ہے. معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ سنتے ہیں اور باہر نکال لیتے ہیں. سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جو لوگ سنتے ہیں، اور پھر مولانا نہج البلاغہ میں ایک بات اور کہہ دی، اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اور محفوظ کیسے رکھتے ہیں؟ کہا کہ محفوظ مضبوط رائے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے. مضبوط رائے کسی بارے میں. اب میں یہاں لگتی ہوئی ہے بات، لیکن میں عرض کر دوں گا، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے سے پبلک واہ واہ کرتی ہے ذاکرین کو، کڑوی ہے، لیکن میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ لوگ کڑوی میری سن لیتے ہیں، اور کیسے سنتے نہیں، دوسرے کی کڑوی سننے کے لیے تیار نہیں رہتے، میری سن لیتے ہیں. میں سنا رہا ہوں کہ یہاں تو کیا واہ واہ، اور بعد ہمیں عجیب مجلس پڑھی، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا تو آپ کسی کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے تھے، کسی کے کردار کو ختم کرنا چاہتے تھے، ہے نا. لیکن چونکہ اندر آپ نے واہ واہ کر دی تھی تو رول کے حساب سے آپ سب سے بڑے بے وقوف، آپ کی شخصیت تار تار ہو گئی. کیونکہ جب وہ خراب تھا تو آپ نے واہ واہ کیوں کی، اور جب آپ نے واہ واہ کی تھی تو باہر اس کو جا کے جو ہے اس کا انکار کیوں کیا. اسی لیے کہا ہے مولانا نے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے نا، زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے انسان. تو یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اکثر یہ منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان ہے، آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن مضبوط رائے سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. اور انگلش میں خاص لفظ ہے اس کا، نوجوان ہیں ڈیویشن سے، منحرف ہونے سے، انحراف سے روکا جا سکتا ہے. مضبوط رائے کہ آپ نے جو کام کیا
اس پہ آپ ثابت قدم ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب زیارت کے ٹکڑے پڑھیں گے تو اس کے اندر یہی جملہ آپ کو ملے گا. اگر آپ بہت ساری زیارتیں پڑھیں گے تو تمام زیارت میں جو اصل جملے کی طرف کہ آپ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ سارے پوائنٹس آپ کو اس میں ملیں گے. اور اس میں جو آپ یہ جملہ کہتے ہیں مولا کے لیے کہ یا اللہ وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، اور میرے قدموں کو تو ثابت قدم رکھنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ. ثابت قدم آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. کچھ لوگ بہت تیزی سے ثابت قدم ہو جاتے ہیں. اب جمعہ گزر گیا ہے تو مولانا صاحب شعر پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو شعر پڑھایا. آپ یہ مت سوچیں کہ ثابت قدم خودکشی کرنے والا بھی بڑی ڈیرنگ دکھاتا ہے. خودکشی کرنے والا آسان تھوڑی ہے بھائی، وہ ڈیرنگ کرتا ہے. لیکن کیا وہ ڈیرنگ اصلی شجاعت سے ملائی جا سکتی؟ نہیں. اس کو اصلی شجاعت یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، باقی رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا بچوں کے لیے سنا. بڑے اونچے پہ بلندی پہ کھڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ. شیطان آ گیا، کہا آپ تو روح اللہ ہے، آپ تو لنگڑے اور لولوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، مردوں کو جو ہے قدم مارتے ہیں تو تم باذن اللہ کر کے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، گنجوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو ان کے بال آ جاتے ہیں. سوچئے اگر آج کل کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ہیں تو کروڑ پتی بن جائیں. جتنے گنجے سب جائیں گے. 25 بال 1 لاکھ روپے کے. ایک ٹیچر ہمارے وہاں لیٹ آئے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے تھا ہم وہ شادی کے رشتے کے والے نہیں آتے تھے. کیوں؟ کہا وہ آگے سے ہم گنجے. ہم نے کہا ہم نے تو بچپن میں سنا تھا کہ جس کے پاس دولت آتی ہے وہ گنجا ہوتا ہے. کہنے نہیں وہ کیا کیا جائے، میں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے گیا تھا. تو میں نے کہا کتنا لگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے کے بال آگے ٹرانسپلانٹ کیے گئے تو 1 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوئے، 25 بال لگے. تو جتنے ٹیچر بیٹھے بیٹھے بیچارے رو رہے ہیں پینڈیمک میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا اب آپ لوگ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے. تو سارے ٹیچر جو مرد ہیں وہ کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ نے آپ کے سروں پہ کروڑوں روپے کے بال اگا دیے، 40 روپے دے کے کٹواتے ہیں. آپ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ کو کہ یہ نعمت ہے؟ تو اب وہ کہا انہوں نے کہ آپ کو اللہ نے روح اللہ بنا اتنی طاقت دے دی ہے تو آپ ایک کام کریے، آپ جو ہے اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دیجیے. دیکھیے شیطان بھی کم عالم نہیں ہے، وہ نفسیات جانتا ہے نا. اسے معلوم ہے کہ کون سا آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے. یہ آج آپ کو ایک میں گر سکھا رہا ہوں. جو جس چیز سے ڈرتا ہے نا وہ جو ہے شیطان اسی کو پکڑتا ہے. جب پہلوان کشتی میں لڑتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اولمپک کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہندوستان کا بھی ایک پہلوان تھا تو سامنے والے کو یہ معلوم ہوا کہ بھائی گھٹنے کے اوپر اس کو چوٹ لگی ہے تو وہ بار بار گھٹنے پہ ہی مار رہا تھا. تو شیطان والا بھی یہی کام ہے. حضرت آدم میں کیا تھا مسئلہ؟ بیچارے آ کے رکے ہی تو تھے. روایتوں کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں 10 گھنٹے رکے، کچھ لوگ بولتے ہیں 1 دن رکے، کچھ اور کہتے ہیں 1 ہفتے رکے. بہرحال شیطان نے کیا کیا؟ یہی کہا کہ تم 1 دن مر جاؤ گے اور میں تم کو ایک ایسا پھل کھلا رہا ہوں کہ تم پھر کبھی مرنے والے نہیں ہو. تو ڈر کو پکڑ لیا. اب ان سے کہہ رہا ہے کہ تم چھلانگ لگا دو. تو انہوں نے جملہ کہا، دیکھیے جو اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے وہ کچھ کہنے سے پہلے سوچتا ہے، اسی لیے اس کو عقل مند مومن کہا جاتا ہے. مومن کے لیے کہا گیا ہے بولنے سے پہلے سوچ لو. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا
میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں اللہ کی مرضی سے، اور تو جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں، میں نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا اللہ نہیں چاہتا، اس کی مرضی نہیں ہے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں، اس لیے میں یہاں سے چھلانگ نہیں لگاؤں۔ جواب دیا شیطان کو بھی، لیکن سوچ سمجھ کے۔ تو مسئلہ یہی رہتا ہے کہ لوگ جب ہم جاتے ہیں، ہمارے مسائل کہ دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو کربلا کو کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے کربلا کو لائیے، وہ تو 1300-1400 سال سے ہم لا رہے ہیں۔ علم بڑا متاثر کرتا ہے دوسرے لوگوں کو، ذوالجناح کے ذریعے لائیے، واقعاً ذوالجناح بڑا متاثر کرتا ہے دوسرے لوگوں کو، زرعی تعزیہ بہت متاثر کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کمی ایک جگہ رہ جاتی ہے، اس کو ہم لوگوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ وہ کمی کیا رہ جاتی ہے؟ علم کی عظمت تو ہے، لیکن اس سے زیادہ عظمت والا وہ بھی ہونا چاہیے، چاہے تعزیہ اس سے زیادہ عظمت ہے، ذوالجناح اس کی عظمت ہے۔ عظمت والا وہ ہے کہ جس نے جو اٹھایا ہے وہ اس کے لائق ہو، میچنگ ہو رہا ہو، ہے نا، تب تو بات ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام کا ظہور اب اس وقت ہوگا جب شیعوں کے کردار کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں گے۔ جس وقت آپ اپنے کردار سے کیسے متاثر کریں گے؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے ہندوستان میں؟ ہو گیا جس خاندان میں جو مولانا ہے اسی گھر کے لوگ اس کو آیت اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اب نہیں لے سکتا میں یہاں نام کہ لڑکے نے یہ لکھ دیا ابا کو علامہ اور ابا نے لڑکے کو لکھ دیا مولانا، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ خطرناک بات ہے۔ امام جب نکلتے تھے تو پوچھتے تھے علامہ یعنی کیا؟ کسی خاص اس میں، ہم لوگ علامہ جوادی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جوادی نے حج کے اندر جو تھا وہ ایک خاص تعلیم حاصل کی تھی، تو اس پہ انہوں نے اتنا ورک آؤٹ کیا، تفسیر پہ اتنا کام کیا انہوں نے۔ تب آپ نے جا کہا کہ بھائی ہندوستان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اتنا کام کیا ہے، اور اگر آپ ایک ایسے آدمی کو جس کو ابھی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا اور آپ نے اس کو ڈگری دے دی اور کہہ دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہی کہ جب وہ شخص تقریر کرے گا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کے دل پہ اثر تب ہوگا نا جب ہمارے اپنے دل پہ اثر ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو ریلیونٹ زندگی کے لیے، ایسی زندگی کے لیے جس میں کربلا کا مقصد ہو، ایک ایک جملے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ میں آپ کے لیے آج عرض کرتا ہوں۔ آپ تمام شہادتوں کو دیکھ لیجیے، ہماری اور آپ کی بات ہی نہیں، ہم تو اس کو برداشت کر سکتے ہی نہیں، لیکن امام نے جب اس کو اٹھایا کسی ایک کو، تو ایک کو اٹھانے سے پہلے جو جملہ کا ہے آپ دیکھیے کیا جملہ، وہ جملہ اس کی پوری زندگی کو ایک کلمے میں پیش کرنا ہے۔ انسان کی زندگی ایک ہی جملے میں ہے نا، انسان کی زندگی ایک جملے میں۔ سلمان صاحب کا انتقال ہوا، خبر ملی، دو ہی جملے کہے، یا لوگ کہیں بڑے خوبیوں والے، یا کہیں گے چلو اچھا ہوا دھرتی کا بوجھ کنا، بس ختم۔ پوری زندگی ہماری اس ایک جملے میں ختم ہو گئی، اور ایک جملے تو ختم، ایک جملے۔ تو آپ جائیے دیکھیے امام حسین السلام، آج ہم لوگ زیارت کے جملے پڑھ کہ جب انہوں نے اپنے غلام اسلم کو اٹھایا تو اس کے چہرے پہ بھی اپنا چہرہ رکھ کے روئے۔ قلبی محبت اور عقلی محبت ہے، قلبی تو ہے ہی ہے کہ ساتھ میں رہا، لیکن عقلی محبت بھی۔ تو کیا جملہ کا ہے، اے اسلم تمہاری شہادت کے بعد اب مجھے اچھی آواز ہے،
تلاوت قرآن کون سنائے گا؟ اس کی پوری زندگی کو نچوڑ کے پیش کرنا. حر کے جنازے میں پہنچے، حر، اور تو کیا حر تھا کہ تیری ماں نے بہت تیرا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور آخرت میں بھی آزاد تھا. جملے سنیا، ایک ایک جملے. جناب علی اکبر کے، یہ میں نے دیکھیے، میں بنا رلائے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ رونا بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہم بھی بہت اہم ہے. جملہ کیا کہا، عرض کیا کہ بیٹا علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے. دیکھیے جملہ، تو مولا جب کوئی جملہ ادا کرتے ہیں، زیارتوں کے جملے ہمارے سامنے، دعاؤں کے جملے ہمارے سامنے، وہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں. بتائیے کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں. آج کل کی زندگی سے اس کو مطابقت رکھیے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے پہلے دن کہا کہ ایک یقین، آدمی کو یقین ہونا چاہیے. دوسرے دن میں نے آپ کو کہا اس کو خوف نہیں ہونا چاہیے. تیسرے دن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو حزن نہیں ہونا چاہیے. چوتھے دن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خوشی اور غم کے بیچ میں رہے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ملنے پر اترائے نہیں اور چلے جانے کے اوپر غم نہ کرے. آج میں نے نہج البلاغہ کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اے انسان، تیری زندگی میں دو دن ہے، ایک تیرے موافق، ایک تیرے مخالف. جب موافق ہے تو دیکھ اترانا نہیں، اور جب مخالف ہو تو دیکھ تو صبر کرنا. اب کس بات کی پشیمانی؟ کیا ہو جائے گا؟ دن گزرنا ہے، مسئلہ نہیں. ایک دن گزرنا ہے زندگی. آپ کو معلوم ہے کہ اب آج اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، کل ہمارے ہاتھ سے چھین بھی جائے گا، یا آج ہمارے ہاتھ سے چھین گیا ہے، یہ کل مل بھی جائے گا، اور وہ چاہے گا تو مل جائے گا. تو جب بات آ گئی تو پھر اب اس سے مانگی. اور ایک جملہ ہے کہ اس سے مانگے، اس سے مانگے، اس سے مانگے، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہے. نہیں، وسائل مہیا کر سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن مولانا نے ایک جملہ کیا کہا حدیث میں، کہا اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، وہ سب ہم لوگ بھی ہیں. اس سے مراد صرف امام حسن نہیں ہے، ہم سب. جہاں تک یہ بات پہنچے، جملہ لکھا ہے، جہاں تک، جہاں تک یہ بات، آج بات پہنچ رہی نا، کیا ہے؟ جہاں تک یہ کوشش کرو کہ اللہ سے مانگو اور تمہارے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج مولا کے دو جملے میں آپ کو اور عرض کر. پہلا جملہ سنیے، دعائے عرفہ کے بڑے جملے آپ نے سنے، لیکن کچھ ظاہری بات ہے معروف جملے ہو جاتے ہیں جن کو بہت سنا جاتا ہے، اور کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو آدمی آسانی سے کہہ دیتا ہے، لیکن اس میں بڑا معنی ہے. اس میں مولا امام حسین السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا تھوڑا آپ لوگ آگے آ عظمت محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ جملہ سنیے. کہتے ہیں کہ یا اللہ، ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کو. یا اللہ، میں اپنی فقیری میں اتنا فقیر ہوں، میں اپنی امیری میں اتنا فقیر ہوں، تو اپنی فقیری میں کتنا فقیر ہوں. عجب جملہ ہے کہ یا اللہ میں اپنی امیری میں تیرے سامنے اتنا فقیر ہوں، تو میں اپنی فقیری میں کتنا فقیر ہوں. اس کو
اس کو جو ہے ایکسپلین کرنا بڑا لمبا چوڑا ہے اس کہ جس کو آدمی امیری تصور کرتا ہے. ہماری سوچ کیا ہے وہ امیری، کس چیز کی امیری ہے. ان کا صاحب امیری کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ فلاں آدمی وہ تو لسٹ چھپتی ہے فوٹ کی جس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کتنے بڑے امیر تھے. کسی عالم سے پوچھا گیا کیا ہے یہ بتائیے امیری اور غریبی کا کیا فلسفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ امیری اور فقیری کا درجہ طے کرنا کسی میگزین کا کام نہیں ہے، کسی بینک کا کام نہیں ہے، کسی سنسیکس کا کام نہیں ہے، مرنے والے دن کا کام ہے. اس دن معلوم پڑتا ہے کہ کون امیر تھا اور کون غریب تھا. اس دن معلوم ہوتا ہے. یہ جملہ آپ کو صبح کی دعاؤں میں بھی مل جائے گا کہ یا اللہ میرے فقر و فاقہ کے دن میری مدد کرنا. کون سا فقر و فاقہ بھائی؟ کہ جس دن سارے رشتہ دار اس قبر کے حوالے کر کے جائیں گے جہاں انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ جس کو دولت سمجھتا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ سب کچھ ہے. یا اللہ میں امیری میں تیرے سامنے اتنا فقیر ہوں تو اپنی فقیری میں کتنا فقیر رہوں گا. اور پھر اس کے بعد قرآن کا وہ جملہ میں آپ کے سامنے جوڑ دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے خدا کے سامنے تم سب فقیر ہو، سب محتاج ہو، کچھ نہیں. سب کا مطلب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا اے ٹی ایم کارڈ، ہمارے ڈپازٹس، ہمارے فکس ڈپازٹس، ہمارے گھر، جو بھی چیز جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. 5 سیکنڈ بعد 10 سیکنڈ بعد ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا سیکنڈ ہم زندہ رہ پائیں گے کہ نہیں. بزرگ لوگ پڑھا کرتے تھے سامان 100 برس لائے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے لا رہے ہیں ایسی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، ایسی بلڈنگیں کہ لوگ جائیں گے اور سوال کریں گے، ایسی زندگی میں رہیں گے. کل جیسے میں نے آپ کا کیا مکان تیار کر لیا، لیکن مولا نے کہا یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے مکان میں نہ رہیے، یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے کو بچائی نہیں. آپ کا پروٹیکشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ضرورت ہے. بچوں کے سر پر چھت ہونا چاہیے. جب تک چھت نہیں ہوگی تب تک سکون گھر میں داخل نہیں ہوگا. سکون گھر میں 3 طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے، یا ذکر خدا ہو یا ذکر امام حسین ہو. اور اگر یہ دونوں شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں تو مومنہ بیوی ہو، اور مومنہ بیوی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر ماں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح کی. یہ ساری چیزیں جن کو ہم کر سکتے ہیں. اور پھر جملہ آگے بڑھتا ہے، مولا یہ جملہ کیا ہے؟ یہاں تو یہ کہہ دیا میں اپنی امیری میں اتنا فقیر ہوں، تو میں اپنی غریبی میں کتنا فقیر ہوں. اور امیری یہ اطمینان آپ کو دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ پیسہ کیا دیتا ہے انسان؟ پیسہ انسان کو ڈٹرمنیشن، استقامت دیتا ہے. انہوں نے کہا صاحب وہ پیسہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا آپ کے لیے. کیا اب وہی بات دوہرا رہا ہوں، پیسے کی عظمت ہے، بہت ہے. شیخ سعدی کہتے کہ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا قاضی الحاجات ستار العیوب. اے پیسے تو خدا نہیں ہے، لیکن تجھ میں خدا کی 2 باتیں پائی جاتی ہیں. تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. سفید کرتا پیجامہ پہن کے باہر نکل آئی، رات میں کیا کیا تھا کسی کو کیا معلوم.
ابھی علامہ مولانا مقتدانہ حادیانہ جو بھی ہے لفظ استعمال کریں، لیکن پیسے کی عظمت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ وہاں بھی دو لوگ ہو جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم کو ضرورت ہی نہیں، وہ جو میٹر ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم تو بھائی ہم کو پیسہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہم زہد تو ہم نے تقویٰ بس دور سے ہم تو ایک دم نہیں بھائی۔ بس کسی نے بزرگ نے بتایا ہے کہ پیسہ ایسا ہونا چاہیے، پیسہ سمندر کی طرح ہو اور آپ کا نفس اس پہ چلنے والی کشتی کی طرح ہو، تو پانی کے نیچے پانی بہ رہا ہے، اوپر کشتی تیر رہی ہے، اور ذرا سا آپ نے اپنی کشتی کے اندر چھید کر دیا تو پانی کے اندر ڈوب گئی، ختم ہو گیا معاملہ، وہاں ختم ہو گیا۔ تو یہ جو کیفیت نگیٹو اثر نہ آنے پائے، منفی پہلو کہ صاحب ہم نہیں یا سب کچھ یہی کہ قاضی الحاجات تو ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، ضروری ہے کہ تمام حاجتیں پوری ہی کر لی جائیں۔ ہاں آپ بتائیے، امام خمینی کے سامنے ان کے کچھ دوست پہنچے، دیکھا پھل رکھے ہوئے اور ساتھ میں، اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں، میں آقا خمینی کہہ دیتا ہوں کیونکہ اس میں بھی لڑائی ہے کہ ان کو امام کیوں کہا ہے نا۔ اب پہنچتی تو پہنچ جائے، اور میں اب عمر کے چند دن باقی ہیں، جیسے عمیر ابن زیاد نے کہا تھا کہ بھائی اب بوڑھا ہو گیا، اب کوئی بھی مار لے چلے گا، ہم لوگ بھی منزل پہ پہنچ گئے، 50 پوری کر لیا، پتہ نہیں کب مشکل موت ہے، تو بھائی کہہ دیتے سیدھی سیدھی بات کہ انہوں نے کیا جملہ کہا، کھاؤ کھائیے دوست احباب کھا رہے تھے، لیکن وہاں جو وہ کلنگڑ رکھا ہوا تھا تربوز، وہ بڑا مزیدار تھا، تو کچھ تو ساتھی تھے، انہوں نے کہا آقا یہ نہیں، یہ مت کھائی، اب وہی کھاتے رہی، ارے آقا میں ایک کھانا چاہتا، اب جو کھایا تو منہ پیٹ لیا، ارے آقا اس پہ تو آپ نے مرچ بھر کے رکھا ہے، ارے مرچ ہم نے تو اس کے اندر شکر چھڑکتی چھڑکتی میں نے دیکھا تھا کہ لوگ شرک، یہ آپ نے کیا کر کے رکھا ہے، کہ اللہ میں نے بھی سوچا، بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ تربوز کھاؤں، اب منگا کے جو سامنے رکھا تو میرے نفس نے کہا کیا ضروری ہے کہ نفس جو مانگے میں اس کو کھا لوں، تو نفس نے کہا نہیں آج تو کھا لوں، تو میں نے کہا کھاؤں گا لیکن مزہ نہیں رہنے دوں گا، کھاؤں گا تجھے لیکن میں مزہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو کیفیت یہ لوگ ایک ایسی کیفیت تھی جو انہوں نے بتا دی، وہ کیفیت تو بعضی کیفیت ایسی ہوتی ہیں کہ علماء نہیں اس کو بتاتے، نہیں شیئر کرتے، تو سب چیزیں رکھی ہوں اور اس کے باوجود وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، دوسروں کو دے دے، اسی کو آپ ایثار کہتے ہیں، اسی کو آپ قربانی کہتے ہیں، دوسرے کو دے دیں ایثار۔ تو دولت کے لیے یہی ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہاں ایسا نہ ہو کہ جیسے یعصوب الدین ہے، تو مولا نے کیا جملہ کہا، میں مومنوں کا یعصوب، یعصوب کسے کہتے ہیں، اس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں کہ جو ہر روز، وہ سب راجہ ہوتا ہے مکھی کا یا رانی ہوتی ہے، جو کہ تو وہ کیا کرتی، سب کو سونگتی ہے، جو شہد لانے میں خلیص جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو قتل کر دیتی ہے، کئی چھتے کے نیچے مکھیاں آپ کو قتل شدہ ملے گی، کیا ہوا کہ آپ کیوں غلط جگہ بیٹھی، آپ کو حکم دیا گیا تھا، آپ کو وحی کی گئی تھی، آپ کو الہام ہوا تھا کہ آپ پاکیزہ جگہوں پہ بیٹھیں گی اور آپ خلیص جگہ بیٹھی، اس لیے آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو پھر یہ یعصوب الدین ہے، یہ بھی قیامت کے دن بیٹھے گے، نقلی ایمان لانے والوں کے گلے مولا کا، آؤ بیٹا کہاں سے لائے تھے ایمان، ارے فلاں نیٹ سے لیا تھا، فلاں پیر صاحب سے لیا، ان کا تذکر تھا، ڈراؤ، ہم نے سنائی دی تھی، ہمارے ابا خود ہی جو تھے وہ پیر سے ساری چیزیں پایا گئے، نہیں تم یہ بتاؤ اصلی چیز ڈھونڈ کے لائے کہ نہیں لائے، وہاں تک تم نے ریچ کیا کہ نہیں کیا۔ تو وہ نگیٹو، کچھ لوگ یہ کہ دولت ہی دولت، ہر چیز دولت ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ جب پہلا پیسہ پیدا ہوا تو شیطان نے اس کو سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، منہ سے چوما،
اور کہا اے میرے دل کے سرور، اے میری آنکھوں کے نور، اگر لوگ تجھ کو پوجنے لگے تو پھر بتوں کو پوجے یا نہ پوجے؟ آئیے دیکھیے اسی پیسے کی تو پوجا ہو رہی ہے، اسی پیسے کی پوجا اچھی اچھی جگہ ہو رہی ہے. بس بس اتنا ہے جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھا جا رہا ہے کیا رقم. رکشے والے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 10 روپے کا 20 روپے نکالنے کہیں لے لیں، لیکن جب آپ نے اس کو بنا ہی لیا بزنس اور یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا ہوگا ریٹ ہمارا، ریٹ جو ہو تو یہاں پہ رک کے کہا کہ نہیں دیکھو کماؤ، لیکن مولا نے اس کے لیے کیا ترازو دے دی. دنیا میں جب جاؤ تو اتنا کام کرو کہ تم کو ایسا لگے یہاں کروڑوں سال رہنا ہے. لیکن مولانا نے پھر اس کو کیا کیا، پازیٹیو کے ساتھ پھر نگیٹو. میٹھی چیز اچھی ہوتی ہے کہ کھٹی؟ بتائیے آپ. لوگ کہیں گے میٹھی، کچھ کہیں گے کھٹی. میں کہوں گا نہیں، میرے اپنے نزدیک کھٹ میٹھی چیز اچھی ہوتی ہے جس میں کھٹا اور میٹھا دونوں. مطلب جائیے جا کے کسی جگہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ کون سی چیز بکتی ہے، پانی پوری بکتی کہ دہی پوری؟ تب وہ کہیں گے صاحب وہ چیز بکتی جس میں دونوں ملو. تو اللہ نے تو اس کو رکھا ہے کہ سوپر دودھ دے دو، کھٹا میٹھا دونوں لے لو. ہم کہتے نہیں سر ہم میٹھا ہی میٹھا کھائیں گے، تو اللہ کہے گا پھر ہم تم کو عذاب کی ڈائبٹیز دیں گے، پل پل اوپر نیچے ہو عذاب کی ڈائبٹیز. سب میٹھا ہی میٹھا کھائیں گے. تو اب جب وہ ڈاکٹر نے کہا بھائی ہو گئی آپ کو، تو کہا کہ بھائی آپ کو ناک پکڑ کے جو اسی کریلے کا جوس پینا پڑے گا کہ جس کو آپ کہتے تھے نہیں میں آج بھوک ہی نہیں، مجھے میں کھانے کا جی نہیں چاہ رہا. یہ کیفیت. تو پیسہ کمانے جا تو مولا نے کیا کیا نگیٹو کہا کہ پھر جب تم نماز پڑھنے جانا نا تو یہ سوچنا ہے تمہاری آخری نماز ہے. دنیا میں جانا تو یہ سوچنا ہے کہ کروڑوں سال زندہ رہنا ہے تو تم ورک آؤٹ کرو گے. اور نگیٹیوٹی یہ ہوگی کہ تم کہنا کہ بھائی اب ہمارا پوریا بستر باندھنا ہو سکتا ہے ہماری آخری ہو. تو اس جملے تو آپ امیری میں بھی امیر رہیں گے، امیری میں بھی آپ امیر رہیں گے، دل کے امیر رہیں گے، چاہے دنیا آپ کو فقیر کہتی ہے. اور فقیری میں یاد رکھیے گا امیروں سے زیادہ اچھا کھانا فقیروں کے گھر کا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ اس کو ظاہری طور پر پہچانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا اس کی وجہ یہ کہ امیروں کے پاس دل ہی نہیں دیتا ہوتا، اور غریبوں کے پاس دال چاول آپ کو ملے گا پیٹ بھر کے. پتہ نہیں کیا بات ہے. اسلام میں بھی اللہ نے کہا غریبی کی وجہ سے اسلام چلا پھیلا، غریبوں نے بیچارے اس کو کہنا. اور دوسرا جملہ جو مولا کہے کہ یا اللہ جب میں اپنے علم میں اتنا جاہل ہوں تو پھر اپنی جہالت میں کتنا جاہل ہوں. یعنی انسان اس بات کو سوچے کہ اسے کچھ نہیں معلوم، اسے کچھ نہیں معلوم، تب جا کے وہ کسی کے سامنے سامنے تب طے کرے. تب دیکھیے ایسے ہی نہیں مسجد شکایت کرے گی، ایسے ہی نہیں عالم شکایت کرے گی. آپ کو جانا سے پوچھیے. اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کو پوچھ کے ہم کیا کریں، اس سے ہم نے پوچھا تو کیا ہوا. آپ نے کتنے لفظ پوچھے، کتنے حرف پوچھے. کسی عالم نے آپ کو الف بے تے سے سکھایا، آپ نے کہا آپ اس کو الف بے تے سے، آپ نے کتاب ایک کاپی پہ لکھا یہ الف بے تے سے. آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جہنم اور اس شخص کے بیچ میں وہ پرچہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے، وہ پیج کہ چونکہ اس نے مجھ پر الف بے تے، الف بے تے سے کس نے لکھا. آج لوگ مغالطے میں یہ زبان مت سیکھیے، یہ زبان مت سیکھیے، کورین مت سیکھیے، اسپینش مت سیکھیے. کیا کریں گے وہ زبان سیکھ کے؟ زبان کوریا والوں کی نہیں ہے، زبان اللہ نے خلق کی. کیا قرآن میں آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کہا ہم نے لسان بنایا، لسانیات اسی کو کہتے ہیں نا. اللہ نے زبان بنائی ہے اور زبان جاننے کی کوشش کیجیے. اسی لیے وہ شخص جو حور کی فوج میں تھا جب ایک مرتبہ تڑپ کے گرنا چاہا اس نے تو مولا نے جملہ کہا کہ انہر راویہ،
مولا کہہ رہے ہیں انہر راویہ، وہ سمجھ نہیں پایا راویہ کیا، کیونکہ وہ شام کا آدمی تھا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اونٹ کو بٹھاؤ. لیکن راویہ کہا جاتا ہے حجاز کی عربی میں، اور جبل کہا جاتا ہے اس کو شام کی عربی میں. تو وہ سمجھا نہیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہی مولا نے سوچا کہ اب یہ مر جائے گا تو مشک اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بنفس نفیس خود پہنچے اور اس کو کہا انہم جمل. ڈیڈی زبان ہی نہیں آتی آپ کو تو کیا سر ہم کیا کرتے ہیں، انگریزی زبان ہماری مادری زبان تھی. بیچارے اکبر الہ آبادی ہمارے وطن کے، وہ کہہ کے مر گئے کہ انگریزی، خود انگریزی پڑھی انہوں نے، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، پائپ سے نفرت تھی تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، وہ ٹائپ سے نفرت تھی. اس میں نہیں کچھ اچھے شعر بھی کہہ انہوں نے. تو آپ یہ مت میں منفی سنا رہا ہوں، منفی سنا دیا قاسم صاحب بیٹھے، تو آپ کو نہ میں مثبت بھی سنا. مثبت میں انہوں نے کہا ہے کہ اے میرے چمنزار کے مہکے ہوئے پھولوں، تم خوب غباروں میں اڑو. غبارے یا غبارے میں، غبار والا نہیں. اے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں اے میرے چمنزار کے مہکے ہوئے پھولوں، تم خوب غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ جملہ کیوں کہا؟ امیر ہو جاؤ لیکن یاد رکھنا اصلی امیری مرنے والے دن معلوم ہوگی کہ تم کتنے بڑے امیر تھے. اے ٹی ایم بھی لے لیا جائے گا، گھڑی بھی اتار لی جائے گی، اور لوگ جو ہے ہر چیز مانگ لیں گے آپ کی. وہ ترکہ جو رہے گا وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا. ایک لڑکا کہے گا مجھے یہ چاہیے، دوسرا کہے گا مجھے یہ چاہیے، خالی تم کو یاد کیا جائے گا 40 روپے کے دن. یہ کیفیت ہوگی. اپنی حقیقت کو کیوں بھول رہے ہو؟ جانو سمجھو. دیکھیے حقیقت کو لوگ بھول گئے تھے. کربلا میں یہی تھا نا، مولا بار بار کہہ رہے تھے جو تم جا رہے ہو میں تم کو دوں گا، تم کو نہیں ملنے والا. تمہارے ساتھ نے کہا مولا وہ پراپرٹی میں دوں گا. کتنے بے وقوف لوگ، میں دوں گا. نہیں وہ میرے بال بچے، یعنی وہ سمجھے ہی نہیں. ان کے ابا اور دادا اور صحابی رسول تھے اور سب تھے، لیکن وہ جب موقع آیا تو زہیر قین کہاں سے چلے آئے اور حبیب مرضی ظاہر کہاں سے چلے آئے؟ کیوں؟ جس نے سنا اس نے غور کیا، اور جس نے غور کیا اس نے اس کو درک کیا، اور جس نے درک کیا اس نے عمل کیا، اور جو عمل کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے کامیاب ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. یہی تو منزل ہے. اور جس نے نہیں سنا اس نے کان سے اڑا دیا، عمل نہ کیا. یہ کیفیت. تو دوسرے میں مولا نے کیا کہا؟ جب میں اپنے علم میں اتنا جاہل ہوں تو اپنی جہالت میں کس قدر جاہل ہوں. اسی لیے جاہلوں کے جو ہے کیٹیگری بنا دی گئی اور کہا گیا دیکھیے ایک جاہل وہ ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے، جب لوگ پوچھتے تھے کہ صاحب آپ نے کیا علم حاصل کیا، کہتے تھے صاحب فلاں مولانا کی جوتیاں سے دیکھی ہیں. اور اب بیچارہ جو جاہل ہے وہ ایسا جاہل ہے رجسٹرڈ جاہل، اسے یہی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں، اسے نہیں معلوم. مولا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں. پرسوں میں نے آپ کو یہ جملہ کہا تو شاید وہ چھوٹ گیا کہ پہنچنے والے نے پہنچ کے کہا مولا یہ بتائیے کہ سب سے مکمل ترین انسان کون ہے، سب سے کمپلیٹ انسان کون ہے. اب بتائیے جواب دینے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا مشکل تھی. فوراً کہہ دیتے کہ میں ہوں بھائی، میں ہوں مثال کے ساتھ. لیکن انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا بھائی مکمل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو نامکمل سمجھے، اپنے آپ کو میں انکمپلیٹ ہوں ابھی بھی. تب اور جب جو آدمی کا نہیں سر میں پورا کمپلیٹ ہو گیا تو چلیے پھر وادی حسنین 7,000 روپے لے کے جتنے کمپلیٹ ہو گئے وہیں سو رہے. مردہ کیا ہوا ہے بھائی؟ کمپلیٹ ہی تو ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی زندگی. تو مولانا نے کہا علم حاصل کرتے رہو. ایک صاحب پوچھ رہے تھے، کہنے بتائی علم کا اسلام میں کیا معیار ہے؟ ہم نے کہا نہیں اسلام میں شیعہ اسلام میں کیا معیار ہے؟ پوچھے ہاں کیا معیار ہے؟ ہم نے کہا عجیب و غریب معیار. ہمارے وہاں کا ہے کہ گہوارے سے لے کے لہر تک علم حاصل کرو.
اتنی بڑی فضیلت ہے گہوارے سے لے کے. لیکن آپ یہ بتائیے یہ بچہ سنتا کیا ہو اور یہ مردہ سنتا کیا ہو؟ ہم نے کہا بس وہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ حیا علی خیر العمل سنتا ہے اور مردہ اسمع افہم سنتا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مردہ اس لیول پہ ہے کہ اس کے سمجھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے ہمارا مذہب. اور اس علم کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو بوڑھے ہو گئے من ماسی لکھا ہوا ہے نا البیرونی کے بارے میں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تو ایک صاحب نے کہا اب تو آپ مر رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس مسئلے کو پوچھنے کی؟ کہ اللہ کیا نہیں چاہتے کہ مرنے سے پہلے ایک چیز جان کے مروں؟ اماموں نے کیا کہا صاحب سر ہندوستان کے شیعوں سے پوچھے انہوں نے کہا صاحب ہم جو ہیں وہ ساتواں شیعوں کا ان کا شیعوں کی خصوصیات کیا ہے؟ ہندوستانی شیعوں کی خصوصیات کیا ہے؟ بہت سی خصوصیات ہیں اس میں میں بتاتا ہوں. ہندوستانی خصوصیات کیا ہے؟ وہ آدمی جس کی ڈیٹ آف برتھ اس کو نہ معلوم ہو ہندوستانی شیعہ. آپ جائیے پوچھ لیجیے ڈیٹ آف برتھ. سر وہ پیدا ہوا تھا میں 15 ستمبر کو لیکن غلطی سے میرے ابا نے اسے 15 اکتوبر کو لکھا دیا. کیوں بھائی کہاں تھا آپ کا دماغ؟ وہ سر وہ میں نے 7ویں تک پڑھا تھا اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. اچھا وہ سرٹیفکیٹ وہ تو اسکول میں ہی ہے. ہم نے کہا لا کے فریزر میں رکھ لیجیے خراب نہ ہو جائے. یہ کیفیت ہے ہماری. اب اس نے اتنا دھکا دیا تو پوچھ لیں کہ سر یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے. آپ جائیے پاسپورٹ کے لیے وہاں دیکھیے کتنا ہنگامہ. زیارت کے لیے ارے میں گیا تو ڈائری بات ہے آواز غائب آپ لوگوں کے ساتھ گیا تھا تو سامنے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ایران جانا ہے. تو اس نے کہا اس کو تو ایران کا ویزا لگا ہے. تو میں نے کہا لیکن مجھے تو ایران جانا ہے. تو کہنے لگے جائیے. انہوں نے پاسپورٹ دے دیا میں آگے چلا گیا. میرے پیچھے میرے دوست تھے. اس نے پھر ان سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایران جانا ہے. اس نے کہا اس کو تو ایران کا ویزا لگا ہے. تو کہنے لگے مجھے جانا ہے. تو اس نے سر نیچے جھکا کہا بھائی میری پیٹ میں کیوں یاد پاتے میرے بھی بچے نہیں ہیں. ابھی وہ آپ کے ساتھ ایک صاحب گئے تھے مجھے ویزے کی بنا آگے چلے گئے تھے. تب ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر ایران کا ویزا آئی نہیں پر لیا جیب میں ڈال دیا. یہ علم یہ کیفیت ہے. سامنے نے کہا کتنا ہوتا ہے جبکہ ہمارے وہاں کیا کہا گیا بڑی بڑی مشکلیں ہوتی ہیں بعد میں. انہوں نے صاحب ایگریمنٹ کرایا تھا ارے مومن بھائی ہے سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب انہوں نے وہ لے لیا اور نہ دیا تو پھر پولیس میں جا کر کیا کرے. کاش ہم اس پہ سائن کر دیتے. علم یہی تھا کہ جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے تو باقاعدہ سگنیچر کرتے. کتنے بھی بڑے تھے. مولا کیا کرتے تھے پورا کنواں کھود کے باہر نکلتے تھے. پورا کنواں لوگ دیکھ رہے 3 مالے کا کنواں اکیلے مولا نے کھودا. لیکن جب باہر نکلتے تو قلم لاؤ کاغذ لاؤ. قلم سے لکھتے تھے کہ یہ کنواں جو میں نے کھودا ہے یہ میری ملکیت ہے. آج سے میں اس کو مومنین بیوہ عورتوں کے لیے اور یتیم بچیوں کی شادی کے لیے وقف کرتا ہوں. اور اس پہ مہر لگا کے دیتے تھے. یہ مولا کا طریقہ. ہمارا کیا ہے نہیں مومن آدمی نا ضرورت کیا ان سے کرنے کی دی گئی. علم ہم کو کیا سکھاتا ہے نہیں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ دیا. آج میں ریلیونٹ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ کربلا میں جانے کے بعد کیا کیا پوچھا ہوں میں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس جگہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کا نام بتایا. آپ لوگوں سے سنیے اور کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. یہ بھی علم ہے نا. بے معلوم یہ علم ہے کہ سوال کرو پوچھو اچھی طریقے سے پوچھو. تو ایک نے کہا کہ وہ شرط فرات کہتے ہیں, ایک نے کہا غازریہ کہتے ہیں, ایک نے کہا نینما کہتے ہیں. جب سب کہہ چکے تو مولا کا جملہ سمجھا اس کو اور بھی کچھ کہتے ہیں. پھر سوال اس کو اور بھی کچھ کہتے ہیں. تو ایک نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. مولانا نے کہا یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے. اترو یہاں پہ سامنے بلاؤ یہ کس کی زمین ہے.
معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی اسد کی زمین کتنی کی زمین 60,000 کی سب بیڈنگ ہو رہی نا. زمین خریدی ڈبل قیمت پہ 60,000 میں 1,20,000 دینار دیے ہمارے نام پہ کرو کیا گیا. کتنا مولا سیاسی بصیرت رکھتے تھے کہ کل کے دن اگر مقدمہ پیش ہو. مقدمہ پیش ہے معلوم ہے نہیں آپ کو. ایک کوفے کے آدمی نے مقدمہ کر دیا. یہ مقدمہ چل رہا ہے کربلا. اس نے مقدمہ کر دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جگہ خریدی تھی. یہ سارے ہوٹل توڑے جائیں, یہ ساری دکانیں پیچھے پھینکی جائیں, اور یہاں صرف امام حسین علیہ السلام کی زری اور ان کی یاد ہوگی, باقی سب لوگ پیچھے جائیں. امام حسین کی جانب سے مقدمہ درپیش. یہ چیزیں دیکھیں کہاں ان کی فکر رہتی ہے. انہوں نے 1,20,000 دے کے واپس کیا, میں نے تم کو ہبہ کیا, دے دیا, لیکن ایسا ہی نہیں. اب 3 شرطیں ہیں کہ جب کوئی آئے تو ہماری قبر کو بتانا کہاں ہے ہماری قبر, اس کا پتہ دینا, اس کو مہمان رکھنا. وہ شرط انہوں نے وہ دی, وہ شرط کو آج تک آپ دیکھ لیں جو اس منظر. یہ مولا کا وہ تھا کہ علم کو اپنی حد تک پہنچانا, اس کا استعمال کرنا. اب بہت سے بچے پوچھتے ہیں, کیونکہ آخری جملہ ہے, بہت سے بچے جو پوچھتے ہیں کہ سر علم کیسے حاصل کریں, علم کیسے حاصل, سر فلاں انسٹیٹیوٹ میں علم حاصل ہو سکتا ہے, سر وہ فلاں جو وہ ہے اس میں علم حاصل ہو سکتا ہے. علم حاصل کرنا بڑا آسان کام, بہت آسان ہے. جو علم حاصل ہے اس پر عمل کیجیے, آپ کو دوسرا علم خود بخود حاصل ہو جائے گا. جتنا علم آپ کے پاس ہے, کیا ہے آپ کے پاس علم؟ سچ بولنا, بولیے سچ, یہی ہے. دیکھیے کیا حال ہوگا. کروڑ روپے آپ کے پاس لوگ لگائیں گے امانت دار, تو اندر سے لوگوں کی طرف سے مدد ہوگی. آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ جو علم ہے تمہارے پاس اس پہ عمل کرو. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اسکول سے یا اس بلڈنگ سے اگر آپ دوستی سے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں گے کہ دوستی کا فرسٹ فلور کہاں ہے, آپ کو دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا. جب تک آپ آ کے دوستی کے بیسمنٹ میں نہ کھڑے ہو تو وہاں سے فرسٹ فلور کی اسٹیئر دکھائی دے گی. لیکن جب آپ فرسٹ فلور پہ چلیں گے تو آپ کو سیکنڈ فلور کا اسٹیئر دکھائی دے گا. معلوم ہوا کہ علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. کربلا نے یہی سکھایا, اپنے علم پر عمل کرنا. یہ جملہ کہا نا مولا نے, صاف صاف کہہ دیتے تھے حضرت علی کہ دیکھو قرآن پڑھنے کون جائے گا جنگ میں, جو جائے گا وہ شہید ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا فسانہ ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے نا. یہ آسان نہیں ہے جو آپ نے کہا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. یہ یہاں پر آگ کا دریا برداشت کرنا ہے, اس میں سے ہو کے گزرنا ہے, اور یہ آسان نہیں ہے. آسان بنانا ہے تو کربلا والوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا, جنہوں نے مشکل ترین حالات کو آسان بنا دیا, آسان بنا دیا. آپ یہ بتائیے کہ یہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام والے دن گزر رہے ہیں, شہادت امام سجاد کتنا آسان بنا دیا تھا انہوں نے. آپ نے سید سجاد کے متعلق پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مصائب سے ربط دینے کے لیے. آپ ایک بات یہ بتائیے کہ شراب عام کر دی گئی, امام کے پاس کوئی جاتا نہیں, تو اور امام کو کربلا کے بعد بھی زنجیروں سے جکڑ کے کھڑا کیا گیا عبد الملک بن مروان کے سامنے. اس عالم میں کہ ظاہری ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میں نے کہا عبد الملک یہ تو بہت نماز اور عبادت اپنی خدا کے راز و نیاز میں کیوں قید کیا ہو, آپ بتائیے. ایک چھوٹی سی چیز آپ نے سن لی, قید کیا, یہ چیز آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ جب قید کیے جائیں گے نا تب آپ کو معلوم پڑے گا. جب کوئی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی جیل میں چلا جاتا ہے یا سیل میں چلا جاتا ہے, ذرا سی دیر کے لیے بیٹھاتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے.
اور ایسے آدمی کی کیفیت. تو مولا سے یہ پوچھا گیا, مولا جب گئے تو ہر جگہ یہ کیفیت کہ قید کر کے, تو مولا نے اس کا طریقہ کیا نکالا, آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک مولا نے طریقہ نکالا کہ اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا تو ہم اس تک پہنچ جائیں. اور کیسے پہنچے؟ اس طرح پہنچے کہ مسجد میں جا کے دعائیں پڑھی, مکے میں جا کے دعائیں پڑھی. اب مولا کی دعا سنیے, یا اللہ اگر میں اس قدر چیخ چیخ کر گریہ کروں کہ میری آنکھوں کی پلکیں, میری آواز بیٹھ جائے, میں اتنا کروں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں, میں اتنا قیام میں کھڑا ہوں کہ میرے پاؤں کے اوپر ورم ہو جائے, میں اتنا رکوع کروں میری ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ سے اکھڑ جائے, میں اتنا سجدہ کروں کہ میری پیشانی اندر کو پھنس جائے, میں اس قدر گریہ کروں کہ میری آنکھوں کی روشنی جواب دے جائے, اور جب مجھے بھوک لگے تو میں خاک کھا دوں, اور جب مجھے پیاس لگے تو میں گدلا پانی یعنی مٹی ملا ہوا پانی پیوں, اور تیری طرف شرم سے سر نہ اٹھاؤں تو میں اپنے ایک گناہ کے بھی بخشے جانے کے لائق ہوں. ایک گناہ کے بخشے جانے کے لائق. یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ مولا کی دعائیں سن رہے ہیں. آپ جب دعائیں قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب اس میں پڑھتے ہیں میں یہ ہوں تو آپ یہی خیال آتا ہے نا کہ یار یہ تو میں ہوں, گناہ تو میں نے بھی کیا, زبان تو میری بھی غیبت کر کے کھا لی, آنکھیں تو میری بھی جو ہے نا محرم کو دیکھ کے اندھی ہے, کان تو میرے بھی میوزک سن کے اور غیبتیں سن کے گھوم گئے. ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے مولا ہے تو دعائیں پڑھی ہیں, لیکن واقعہ سید سجاد کی دعائیں ہیں. اس دعا کے اندر وہ لطف آپ کو ملے گا, اکیلے میں رات میں پڑھیے, بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بڑا مزہ آتا ہے. یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں, میں نے اس دن کہا تھا آپ سے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا جوس پینے سے انسان کو مزہ آتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے جب آپ رو گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے, تو جو دل کو ٹھنڈک آپ کی ملتی ہے اس سے بڑی ٹھنڈک آپ کو پوری دنیا میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ملنے والی نہیں. اور یہ حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے, یہ سید سجاد کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے. شرط بھی یہی ہے نا کہ جب جاتے تھے سید سجاد تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پانی جب سب آتا تھا کہ پانی کو دیکھتے رہتے تھے اور اتنا گریہ کرتے تھے, اسی پانی میں علی اکبر کی تصویر اسی پانی میں علی اصغر نظر آتے ہیں. یہ کیفیت تھی مولا کی, یہ کیفیت تھی مولا کی. اور جب کسی چاہنے والے نے جا کے جملہ کہا کہ اے مولا میری بچی کی شادی ہے, آپ اس میں شرکت کیجیے, کہا بھائی ہم کربلا کے بعد شادی میں شرکت نہیں کرتے ہیں. کہا کہ اچھا اگر تم مجلس رکھتا تو ہم تیری مجلس میں آتے, ہم قربان جائیں اپنے بزرگوں کے کہ انہوں نے کیا اچھی طریقہ رکھا ہے, کیا سیرت رکھی ہے. ہندوستان میں یہ چیز ہے, پتہ نہیں دوسری جگہ ہے کہ نہیں, کہ جب ہمارے وہاں شادی رکھی جاتی ہے تو پہلے اس کے شادی کی مجلس رکھی جاتی ہے جس میں سید سجاد کی اس خواہش کا خیال رکھا جاتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے اس شخص نے جا کے دوسرے دن پھر کہا مولا شادی کی مجلس رکھی ہے, اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. اب لیجیے مجلس رکھی گئی, لوگ جوڑ کر جوڑ آئے, بھر گئے لوگ. یہ شخص پریشان ہے, امام دکھائی نہیں دے رہے, کیا دیکھا جہاں چپلیں رکھی تھی امام سر جھکائے وہیں کوئی لگا دیتے. یہ گیا اور اس نے کہا مولا بنا, ارے مولا یہ آپ کا مقام نہیں ہے, مولا اپنی جگہ سے رکھیے, شہر نشین پہ تشریف رکھیے. ارے لوگ آپ کے انتظار میں, ایک مرتبہ گریہ ہو رہا تھا, مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, کان میں کہا اے بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا, مجھے یہی بیٹھے رہنے دے. کہتا ہے مولا سجاد میں تو آپ کے لیے منتظر ہوں. ایک مرتبہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا, کہا دیکھ سامنے, دیکھا تو رسول اللہ اپنے گریبان کو
ناکرے کے پاس بیٹھا رہنے.